تو سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو اس نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مسلمانوں کی مدد کے لیے نہ صرف وہ ہوا بھیجی بلکہ ایسے وہ جنوداً لم تروها، ایسے لشکر بھی بھیجے جنہوں نے ان کے ہمت حوصلے کو بالکل پست کر دیا، جن کو ہم دیکھ نہیں پاتے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم اس وقت کر رہے تھے. جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تمہارے اوپر چڑھ آئے تھے اور جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. اب یہ جو بات کی گئی ہے کہ اوپر سے اور نیچے سے، تو اس میں یہ تھا کہ سامنے کی طرف سے تو کفار کا لشکر آ رہا تھا، لیکن پیچھے سے جو یہود مدینہ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں جو بنو قریظہ کا ایک گروپ تھا، انہوں نے بھی بدعہدی کر دی اور انہوں نے یہ سوچا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر بیک سائڈ سے اٹیک کر دیں تاکہ مسلمان دونوں طرف سے بیچ میں آ جائیں اور پھر وہ اس جنگ کو لوز کر دیں. تو اس کے لیے بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 300 صحابہ کے ساتھ بھیجا اور پھر انہیں ایک آئیڈیا ہو گیا کہ اچھا مسلمانوں کو پیچھے والی ڈیفینس لائن کو بھی مضبوط رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور پھر انہوں نے اس جنگ میں پیش قدمی نہیں کی اور کچھ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے کہ انہوں نے قلعے کے اندر جانے کی کوشش کی، ان کے کسی ایک بندے نے خبر لینے کے لیے کہ یہاں پر کوئی مرد ہے یا ان کے فوجی ہیں یا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی ہیں حضرت صفیہ، انہوں نے اس یہودی کے سر پر زوردار ڈنڈا مارا اور وہ گر گیا اور پھر ان کی لاش کو باہر پھینک دیا گیا. تو انہیں ایسا لگا کہ یہاں اندر بھی مسلمانوں کے جو فوجی ہیں وہ موجود ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اٹیک نہیں کیا مسلمانوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا جس میں مسلمانوں کا شدید طریقے سے امتحان لیا جا رہا تھا اور ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ اس پر ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو نیچرلی 2 گروپس بنے، کیونکہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس ٹائم میں منافقین کا بھی ایک گروپ تھا جو مسلمانوں میں مرج ہو رہا تھا. تو اس میں جو منافقین یا جو کمزور دل نہیں کہنا چاہیے، کمزور ایمان کے لوگ تھے، ان کے دل میں وسوسے آنا شروع ہو گئے، اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی وہ ڈاؤٹ میں تھے اسلام کے بارے میں، صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں تھے. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے تو پلٹ چلو. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. تو یہ والے ورڈز بھی منافقین یوز کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آ چکے تھے تو مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، اور اب اسلام آنے کے بعد سے اسے مدینہ الاسلام یا مدینہ النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر یا اسلام کا شہر کہا جاتا تھا. تو انہوں نے وہی پرانے ورڈ کو یوز کیا، یاد کرایا کہ یہ تو یثرب تھا، یہ تو ہماری جگہ تھی، یہاں پر یہ لوگ آ گئے اور یہ جو وعدے تم سے کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں اور فریب کے وعدے ہیں. تو اور پھر بہانے بنانے لگے کہ ہمارے پیچھے عورتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، پیچھے سے حملہ ہو سکتا ہے تو ہمیں جانے دیجیے. اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا. ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہیں ہوگا. اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع مل سکے گا، کیونکہ آخرکار تو ہر ایک کی موت کا وقت آنا ہی ہے. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے.